السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة لأهله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے سورت کوثر پڑھوا دی. پورے قرآن میں سب سے بڑی سورت بقرہ اور سب سے چھوٹی سورت کوثر. قرآن کی سورتوں میں سب سے انتہا بقرہ اور سب سے ابتدا کوثر. فرمایا سورت کوثر کی صرف پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر کے خزانے اس پہلی آیت میں ہیں اور آخری آیت میں بربادی سے بچنے کا نظام ہے اور درمیانی آیت میں برتن ہے بخت اور مقدر. اِنَّ شَانِئَكَ. آپ کو مبارک. آپ نے سورت کوثر پڑھی جذبے سے، دل کی کیفیتوں سے، اندر کے درد سے. آپ کی وجہ سے حویلی کو رونق آ گئی. آپ کی وجہ سے حویلی میں رونق لگ گئی. آپ کی وجہ سے حویلی کے کونے کونے میں نور آ گیا. محمد علی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے حکیم ہوتے ہیں. حکیم سے مراد حکمت، بصیرت، دانائی، تدبیر. انہوں نے ایک محل بنایا ہوا تھا چھوٹا سا اور اس میں دنیا کی بہترین نعمتیں، ایسے باغ باغیچہ بنایا ہوا تھا. ایسا تھا جیسے کسی مغل بادشاہ کا محل ہے. ایک محل تھا، دائیں بائیں باغ باغیچے، خوبصورت ایسے پودے، پھول، پھل، سب کچھ. اور وہ کس کے لیے تھا؟ مغل بادشاہوں اور شہزادوں کے لیے، بڑے بڑے رئیسوں اور نوابوں کے لیے. فرماتے تھے ان کو ان کے معیار کی رہائش دو، ان کو ان کے معیار کا مقام دو، ان کو ان کے معیار کی جگہ دو، ان کو ان کے معیار کا مقام دو. معیار کا ایک مغل شہزادہ تھا تو حضرت کی اس پہ نظر تھی اگر یہ اللہ میں لگ جائے نا تو اس کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لگ جائیں گے. الناس علی دین خلیلہم، الناس علی دین ملوکہم. انسان دوستوں کے دوست پہ ہوتا ہے خلیل، ملوک بادشاہوں کے دین پہ ہوتا ہے. فرمانے لگے ایک دم اس کی دعوت کی، دوست لے آئے. وہ کہنے لگے بابا میں نہیں جاتا وہاں چٹائیاں، وہاں نہیں، وہاں تو محلہ کیسے ہو سکتے ہیں، چل تو صحیح. دیکھا تو ایک اسے حویلی نظر آئی. حویلی میں سبزہ تھا، محل کھڑا ہوا تھا. اچھا یہ بھی ہے. حضرت نے اس کو محل میں ٹھہرایا. خادم حیران ہوا. اس کو شاہی کھانے، شاہی چیزیں، سب کچھ اس کو ملی. ہر سب کچھ ملی. جانے لگا تو حضرت کی چاہنے لگے کہ حضرت فرمانے لگے ہمارا تو جی چاہے اور دن ٹھہر جائے. کہا ٹھیک ہے. اس کا دل بہل گیا اور اس کا دل ایسا بہلا کہ وہ بندہ پھر
ایسا اللہ والا بنا، ایسا اللہ والا بنا کہ دنیا نے اس کا نام امیر خسرو رکھا۔ آپ کو پتہ نہیں میں نے حویلی کن مقاصد کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ ہم تو ظاہر کو دیکھ کے مورے لگاتے ہیں، فقیر نے اندر میں کیا کیا مقاصد ہے۔ میں تو سال دو سال کے بعد کوئی ایک رات یہاں گزارتا ہوں، سال دو سال کے بعد کوئی رات ہو، یہ گھر بنا کس لیے ہے اور یہاں کون کون سے خواص آ کے رہتے ہیں، رہ گئے ہیں۔ حفظ مراتب دین کا ایک پورا شعبہ ہے، حفظ مرتبوں کا خیال۔ یہ حفظ مراتب پہ اتری تھی عبس واللہ انجال۔ عدی بن حاتم تئی کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، میرے آقا نے نیچے کوئی قالین تو بچھے ہوئے نہیں تھے، مٹی میں بیٹھتے تھے، چٹائیاں بھی نہیں تھیں، ٹینکے ہوتے تھے، حضور نے اپنی کملی مبارک اس کے لیے بچھا دی۔ حاتم تائی بڑے باپ کا بیٹا آیا ہے، وہ بھی بڑا تھا، اس نے اٹھا کے سر پہ رکھ دی۔ حفظ مراتب روحانیت کا پورا شعبہ ہے، حفظ مراتب۔ اس بندے کو اس کے مطابق مکان دینا، رہائش دینا، بیڈ دینا، اس کے مطابق یہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے۔ یہ آل رسول کی زندگی میں، اصحاب رسول، اولیاء کی زندگی میں، اور جس کو اس حفظ مراتب کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے جی امیر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ خواص کا حلقہ ہے، یہ عوام کا حلقہ ہے، ہمارے بڑوں کے یہ خواص کا حلقہ ہے۔ خواص کے لیے وہاں انتظامات، بات، چیزیں، کھانے لاجواب۔ اب بیچارہ جس کو علم ہی نہیں ہے تو وہ یہ اعتراض کرے گا، انہیں کہ وہ امیر لوگوں کو لے گا، وہ ہے غریبوں کے لیے ہے۔ حفظ مراتب، حفظ مراتب کا خیال، یہ حویلی کسی ان مقاصد کے لیے ہے، یہ روحانیت کی دنیا ہے، میری رہائش ہے، اللہ نے دی ہے، باپ دادا پر دادا سے اسی شہر کا باسی ہوں، اس سامنے میرے بائیں طرف سارا پرانا شہر ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھی۔ تو رہے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا جاؤ تسبیح کرتے رہو، وظیفہ کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تیرے دن پھیرے گا، اللہ تیری بھلی کرے گا، انشاءاللہ تیرے مقدر نصیب جاگ اٹھیں گے۔ جا حضرت نے دعا دی، خدمت کئی سال لگا عبادت خدمت فنا ہو گیا۔ ہاں جی سو رہے ہیں، کہیں دور رہی یا کوئی کہاں سے آیا اور پھر سوئے آ کے، بس سوئے بھی میرے سامنے۔ اب جب راستے میں تھا تو راستے میں رات پڑ گئی تو سوچا کوئی غار، کوئی جنگل کہیں مل جائے، جنگل تھا، کوئی غار، کوئی ایسی جگہ محفوظ مل جائے، کوئی درندوں سے بچ کے، تو ایک غار ملی رات گزارنے کے لیے، تلاش کی تو ایک غار ملی۔ اس غار میں جب گیا دیکھا تو ایک بندہ سو رہا تھا، اکیلے ہی سو رہا تھا، اور بالکل اس کی ہم شکل تھا، جیسے یہ تھا اسی کی ہم شکل تھا۔
یہ کون ہے؟ میری ہم شکل وہ سو رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس کو جھنجھوڑا، نیند گہری سویا ہوا تھا، بہت جھنجھوڑنے کے بعد اٹھا، تو کون ہے؟ جب تو ہے وہ میں ہوں، جب میں ہوں وہ تو ہے، میں تیرا سویا ہوا نصیب تھا، جاگ اٹھ۔ اس کو سمجھ نہ آئی۔ اب تو نصیب جاگ اٹھا تو اس فقیر کے ساتھ جو وہاں زندگی میں گزار کے آیا تھا اور وہاں کی ناگواریاں سہ آیا تھا عبادت اور خدمت کے نام پہ، سمجھ نہ آئی۔ کہتا غریب گیا تھا غریب ہی آیا، گھر لوٹا کیا گھر میں گھر والے پوچھیں گے کہ کیا لایا ہمارے لیے؟ غربت، بیماریاں، قرضے، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکام۔ قدرت کا نظام دیکھیں کہ آگے بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، ہٹو بچو، اونٹ، ہاتھی، گھوڑے، سپاہی، تلواریں، ہاتھی کے اوپر بادشاہ بیٹھا، تاج سجا۔ کہنے لگا کہ یہ بھی بادشاہ ہے، انسان ہے، اور میں بھی انسان ہوں، اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میری غربت سے یہ حال ہے، یہ بادشاہ ہے، پتہ نہیں کیا اس کو سوجی، الٹی سوجی دماغ اس کا، جوتا اتارا اور بادشاہ کے تاج کا نشانہ لیا، ٹھوک کر کے لگا تاج کو، اور یہ گیا اور وہ گیا تاج۔ اب سارے پریشان، کوئی تاج کے لیے بھاگے، کوئی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے کہ بادشاہ کی توہین ہو گئی، اس کو پکڑ لیا، قید کر لیا۔ جب اس کو قید کر لیا تو جو تاج لے کے گئے تھے نا، وہ تاج لے کے جب واپس آئے تو تاج کے اوپر لیے کہنے لگے بادشاہ سلامت، مبارک جان، مبارک مبارک مبارک۔ کیا ہوا؟ نہیں، انتہائی زہریلا سانپ باریک سا بیٹھا تھا تاج کے اندر، بادشاہ نے وہ تاج اٹھایا، وہ رکھ دیا، وہ سر پہ پھر رکھ دیا۔ اگر وہ ڈس لیتا ایک دفعہ تو سانس اگلا نہیں لیا جا سکتا تھا، لگتا ہے بندے کو کوئی کشف ہوا تھا، پہنچی سرکار ہی۔ اور اس نے کہا بادشاہ تک پہنچوں کیسے؟ کیسے بادشاہ تک پہنچتا؟ آپ تاج اتارے، سانپ ہے، اس نے وہیں سے جوتا مارا، یہ تو بڑا موشن ہے۔ نصیب سویا ہوا تھا، الٹی سیدھی ہو رہی ہے، کی الٹی تھی، ہاتھ ڈالا تھا آگ میں، آگ بن گئی گلے گلے گلزار، اب مٹی میں ہاتھ ڈال رہا ہے، مٹی سونا ہو رہا ہے، اس سے پہلے سونے میں ہاتھ ڈالتا تھا، سونا میں مٹی ہو جاتا تھا، راکھ ہو جاتا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو شاہی لباس پہناؤ، یہ ہمارا محسن ہے، اس کو لو، سنبھالو، کرو۔ آخر کار بادشاہ کا وزیر بن گیا، بیٹھے بیٹھے مگر گھر روٹی کا بجاؤ پہلے، میرے گھر کھانا تو پہنچاؤ، گھر والے کھاتے ہوں گے، تو کھانا کی بات کر رہا ہے، تو کھانوں کی بات کر رہا ہے، تیرے گھر میں تمنگیوں اور دولتوں کے اور نسلوں کے لیے مال و دولت کی لینے لگ گئے۔ انشاءاللہ مبارک ہے آپ کو۔ دیکھو بات سنو، تسلیاں تب دوں کہ میں نے ایک تعویذ دیا تھا اور فی بندہ 1000 روپے لیا تھا، ان نے جو یہ 1000 روپے تو لیا بھی، ان کو تسلیاں تو دے کے بیٹھے، اور میں نے اللہ کا نام دیا۔ یہ میرا گھر ہے، اللہ کی عارضی گھر ہے، اللہ نے دیا ہے، میرا باپ دادا پردادا پردادا کا پردادا اسی شہر کے رہنے والے، آپ میرے گھر آئے ہیں،
آپ لینے آئے ہیں، میں ہوں خالی، میں نے اللہ کا نام لے دیا، اللہ سے کہا سارا دن اللہ سے یہی کہا، مولا مولا میں خالی، تیرا در بھرا ہوا۔ یہ میرے خالی گھر آئے تھے، کوئی قرضوں والے، کوئی بیماریوں کے، کوئی جادو کے، کوئی بے اولادی، کوئی نسلوں، کوئی روحانیت کے مانگنے والے، کوئی رزق، کوئی دولت، کوئی صحت مانگنے والے۔ مولا میرا گھر خالی ہے، تیرا در بھرا ہوا ہے، تو اپنی شان کے مطابق انہیں عطا کر۔ میں نے کون سا اپنا نام دیا ہے کہ میرا نام پڑھو یا طارق ہو یا طارق؟ میں نے تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّ شَانِئَكَ یہ دیا ہے۔ اور اس صورت کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کے وعدے، اس صورت کے ساتھ اولیاء کے دیدار کی اور ان سے باتوں کے وعدے، محمد آل محمد کی نسبتیں، اصحاب محمد کی نسبتیں، رزق، وسعت، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، جادو، اثرات، سخت کالا، کتے کی کھوپڑی، خنزیر کی کھوپڑی، پرانی بیماریاں، تکلیفیں، عجیب فائدے ہیں اس کے۔ بات مثال تو ویسے اچھی نہیں ہے، جو الگ بات ہے نا، جو گھر میں اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے، پھر اس نے کہیں اور لے دے کرنا بھی ہوتا ہے، چھاپانا پڑے، باقی کیا کہوں، اس کا بھی اپنا حصہ ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنا حصہ کیش کر لیا، کوئی مر رہے ماں جی رہی، موالی گول پتا سکے، لیکن یاد رکھنا بہت بڑی دولت پا کے چلا۔ تاریخ میں ایسے مالدار بزرگوں، مالدار ہستیوں کی تاریخ ملتی ہے، کیونکہ میرا شعبہ یہی ہے، سیاست، حالات حاضرہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ بڑی بڑی سیاست کی دنیا آتی جاتی رہتی ہے، فقیر کی دعائیں سب کے لیے ہیں، میرا شعبہ نہیں ہے۔ حالات حاضرہ میرا شعبہ نہیں، میرا شعبہ وہ ہے جس پہ کم لوگ بات کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کوئی نہیں کرتا، الحمدللہ ابکری جب سے چلا ہے، اب ہر بندہ ابکری کے طرز پہ وظائف بتانا شروع ہو گیا ہے۔ 4-5 سال پیچھے دیکھیں کوئی نہیں تھا، صرف 4-5 سال پیچھے۔ خوشی ہوتی ہے مخلوق کو فائدہ، میرے وظیفے اٹھا کے پورے کے پورے وہی پیش کر کے فائدے بتا رہے ہوتے، اچھی بات ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ پوری تاریخ پچھلی اٹھائیں۔ میں نے تاریخ کنگھالی ہے، جن کی نسلوں کو خوشحالیاں ملی ہیں، جن کی نسلوں کو عزتیں دولتیں ملی ہیں، وہ جتنی مہنگیاں آ جائیں، جتنے طوفان آ جائیں، جتنے کرونے اور 9/11 آ جائیں، اللہ کا نظام ہے، ان کے پیچھے کوئی عمل، کوئی طاقت، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی چلہ، کوئی اسم موجود ہے، کوئی چیز موجود ہے۔ ایسا نہیں موجود ہے۔ آپ چلہ کر کے جا رہے ہیں، کسی نے 40 نصاب کی ہے، کسی نے 70 نصاب کی ہے، کسی نے 129 نصاب کی ہے، سارا دن گھوم رہے، نہ ملک ملک اتمال دے، نہ ملک ملک اتمال دے، نہ زال دے نہ مال دے، ہر دم خدائی خیال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہے، سارے گمان ختم ہے، ایک ہی گمان ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور ایک ہی گمان ہے، لا مرغوبی الا اللہ،
لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بڑی کمائی کر کے جا رہے ہیں، بہت بڑا حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے آج ایک صبح کہا کہ نفس و نفسی کے دور کی انتہا اس وقت ہو چکی ہے کہ کسی کے پاس کوئی گر ہے وہ نہیں بتائے گا، فارمولہ ہے نہیں بتائے گا، وظیفہ ہے نہیں بتائے گا، تعویذ ہے نہیں بتائے گا، خوشحالی کا راز ہے نہیں بتائے گا، کوئی قسمت والا ہو جو بتائے گا۔ اور یہ ابکری ہے جو مجھے بھی اور آپ کو منت کر کے لاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ناز و نام بھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لے جاؤ جاؤ خوشحال ہو جاؤ۔ ابکری ہے جو مجھے آپ کے ناز و نخرے بھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ وظیفہ یہ عمل کر لو، مسئلے خوشحال ہو جائیں گے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس بندے کے پیچھے کوئی دعا تھی، چلی گئی، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا تھی یا ہے، اس کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ جو آپ سورۃ کوثر کی طاقت اور تاثیر لے کے جا رہے ہیں، سورۃ کوثر کا کمال اور وجدان لے کے جا رہے ہیں، ایک غریب آدمی تھا، حالات کا مارا ہوا، مسائل کا ستایا ہوا ایک غریب آدمی تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ کہیں جو ہے وہ کوئی فقیر رہتا ہے، کہیں دور پر کوئی حویلی ہے، جگہ اچھا خاصا بندہ یہاں ہے کہ یہ کہیں فقیر رکھا ہے، ایک اللہ ہے، ایک بزرگ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو آج سوٹ پہنتے تھے کل نہیں پہنتے، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، سمرقند میں گیا ہوں، بغداد میں گیا ہوں، سمرقند میں حضرت خواجہ عبید اللہ اور بڑی بڑی ہستیاں، محلات، مال، گھوڑے، گھوڑوں کے نال بھی سونے کے، خیمے کے قلعے کھونٹے بھی سونے کے، بڑی بڑی ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کہا یہ کیا؟ اب جواب سننا ذرا۔ فرمایا چھیننے کے بعد تو ماننا اور رونا سب کو آتا ہے، جب سب کچھ ہو اور پھر اللہ کے سامنے زاریاں اور رونا ہو، مزہ تو اس میں ہے۔ چھن جانے کے بعد غربت، فقر، تنگ دستی کے بعد تو رونا سب کو آتا ہے، جب اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہو اور پھر بھی زاریاں ہوں، پھر بھی رونا ہو کہ مولا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ یہ پھر اگر آ جائے مزہ تو اسی میں ہے۔ تو کسی سے پتہ چلا کوئی اللہ والے ہیں تو اللہ والوں کی تلاش میں سفر کرتے کرتے پہنچا، وہاں خدمت عبادت میں سالہ سال لگا رہا، فنا ہو کے چلنا پڑتا ہے، فنا ہو۔ اور جب فنا ہوتے ہیں ان کے منہ میں نشاندہی نہیں ہوتی، ہم نے اطلاع کر دی تھی، ہم نے کہہ دی تھی، ہم نے یہ کہہ دیا تھا۔ جو فنا ہوتے ہیں نشاندہیاں نہیں کرتے، وہ ایک چیز کے اندر سینہ سفر ہوتے ہیں کہ یہ میرے ذمہ ہے۔ ایسے لوگوں کو رب نے بقا دی ہے، فنا فی اللہ بقا دی، یہ اصول ہے کائنات کا، فنا فی اللہ بقا دی، پھر ان کو اللہ بقا دیتا ہے۔ اور بقا کیا ہے؟
کہ بولے یاسین مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، بولے اسی مرنا نہیں، ہم مرتے نہیں ہیں، قبر میں کوئی اور جاتے ہیں، اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے عاشق زندہ۔ مسافہ وہ مشقت تو ہے، قربانی ہے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر جب ہجرت پہ تشریف لے گئے تو صدیق اکبر عمر میں بڑے محسوس ہوتے تھے، وہ سمجھنے لگے مدینے والے یہی کملی والے ہیں، تو لوگ مسافہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، چپ کر کے کرتے رہے، حضور کو تکلیف نہ ہو۔ جب دھوپ آئی تو حضور پہ کپڑا کیا تو ان مدینے والوں کو پتہ چلا ہوئے کملے ہوں تھوڑی کیا کی تو سے انہیں علم تھا کہ مسافہ کتنا بڑا قربانی ہے اور یہ خود مجاہدہ ہے۔ اور کوئی بات نہ خواب ہے بھائی، کوثر جو ہے نا یہ لے کے جا رہے ہیں تو ہر وظیفت پڑھتے ہو، سب کو تاثیر بھی ہے، اجازت بھی ہے۔ میں تو آپ کی سن رہا ہوں، اس لیے دانست آپ کے سن رہا ہوں۔ کراچی سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے اور پوری توجہ سے۔ حویلی کا ذرا ذرا قیامت کے دن گواہی تھا، اور حویلی کا پتا پتا اللہ کے نام سے چمک اٹھے، دمک اٹھے، اور حویلی کے ایک ایک کونے کے اندر نور جو موجود ہے، کوثر کا، ذکر کا اور درود پاک کا چلہ بھی ہوا تھا، یاد ہے؟ اور وہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس چلے کی وجہ سے ہم رنگے گئے تھے۔ تو اللہ کا ذکر ہوگا، پھر دعا کرتے ہیں، اور لنگر کھائے بغیر نہیں جائیں گے، جلدی نہ کرنا، حکم ادوری نہ کرنا۔ اور جن کو ابھی جانا ہے جانے کی اجازت ہے، جن کو ابھی نہیں جانا رات رہے صبح آباب ان کے ناشتے کا فکر کریں گے، ہماری خدمت والے ذمہ دار ناشتے کا فکر کریں گے صبح ناشتے کا، اور سمیٹنے کا فکر کریں گے کہ نظام کو کیسے سمیٹنا ہے۔ تمبو اگر گیلے ہیں تو خیال کرنا ان کو نہ لپیٹنا، باقی چٹائیاں وغیرہ ہر چیز کو پورے سلیقے سے سمیٹنا ہے، پھینکنا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرنا؟ سمیٹنا، پھینکنا۔ ذکر کی کیفیت بہت زیادہ اللہ کی جان، اللہ کے حضور میں پورے جذبے کے ساتھ، بآواز بلند پورے جذبے کے ساتھ، بآواز بلند پوری کیفیت کے ساتھ، بآواز بلند پورے وجدان کے ساتھ، بآواز بلند ڈوب کر پڑھنا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي بجلال وجهك وعظیم السلطان، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفناهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين پروردگار عالم دور پرے سے یہ پردیسی تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں تیرے نام کو ہی تو لیا ہے مولا بڑے دکھے غم کے مارے روتے سے سکتے ہوئے آئے ہیں اب انہیں ہنستا بھیج دے اب مسکراتا بھیج دے ان کے غم ان کے آنسو ان کے غم ان کے آنسو ان کے دکھ تو جانتا ہے بڑے دکھیارے غم کے مارے کسی کے پاس آنے کا کرایہ نہیں تھا کسی کی ماں بیوی انتظار کر رہے کسی کے بچے اماں ابا کہہ رہے اے اللہ کسی کے گھر میں فقر غربت اور تنگ دستیاں ہیں کسی کے گھر میں پریشانیاں مشکلات اور مسائل ہیں بڑی آسیں لے کے آئے ہیں مولا بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں آقا بڑی آسیں لے کے آئے ہیں اور بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں بڑی آسیں لے کے آئے ہیں بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں سفین کی آسیں امیدوں کو اپنی رحمت کی چھاؤں کر دے اپنی رحمت کی بارش کر دے اللہ انا اعطیناک الکوثر کا کمال دے دے تاثیر دے دے برکت دے دے رحمت دے دے عطا دے دے شفقت دے دے کسی کو محروم نہ کر اگر کسی کے ماتھے پہ شقاوت بدبختی لعنت لکھی ہے اللہ وہ مٹا کے اپنی نعمت اور کوثر لکھ دے اپنی رحمت بخت لکھ دے اپنی عطا شفقت لکھ دے اپنی مہربانی اور کرم لکھ دے اللہ تو کریم ہے کرم کر دے تو رحیم ہے رحم کر دے اپنی عطا کی بارش کر دے اپنی مغفرت کی بارش کر دے اپنی آخرت کی عطاؤں کو مغفرتوں کو قریب کر دے اور مشکلیں حل کر دے ناکامیاں دور کر دے عزتوں کے تاج پہنا دے اے اللہ کسی کو خالی نہ بھیج میرے در پہ آئے تھے یہ بھی تو تیرا دیا ہوا ہے اے اللہ آئے تھے کہ سنائے دریا پہ بڑی دھوم ہے سنائے دریا پہ بڑی دھوم ہے وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے انہیں پتہ چلا یہ تو خود خالی ہے انہیں پتہ چلا یہ تو خود کنگلا ہے یہ تو خود منگتا اور بھکاری ہے اے سخی آقا میں نے تیرا نام ہی نہیں دے دیا تیرا نام لے کے خالی جائے مولانا ایسا نہ کر شفقت کر ہی دے عطا کر ہی دے رحمت دے ہی دے مغفرت دے ہی دے اللہ ان میں سے ہر بندے کو مجھے بھی سدا دیدار مصطفیٰ کروا یہ سنت دیدار مصطفیٰ کے لیے آل رسول انبیاء کا دیدار کرا اصحاب رسول اولیاء کا دیدار کرا اللہ ان کی قرض اتار دے رزق وسیع کر دے
قرضے اتار دے، رزق وسیع کر دے، رحمت وسیع کر دے، برکت وسیع کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، جو نامراد ہیں انہیں بامراد کر دے، جن کا گھر خراب ہے انہیں آباد و شاد کر دے، جنہیں رزق بند ہے ان کا وسیع کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، عطاؤں کی بارش کر دے، برکتوں کی بارش کر دے، رحمتوں کی بارش کر دے، وسعت اور رحمت دے دے، وسعت اور رحمت دے دے، دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، تمنیاں، خوشیاں، خوشحالیاں عطا کر دے۔ آئندہ سال میں کوئی ایسی ترتیب اپنی رحمت سے بنا دے، ایسے دیوانے آئیں اور سورت کوثر کا کمال پا کے جائیں، تو غیر سے کوئی نظام بنا دے اور ہر آنکھ کہنے والی آمین کو قبول کر لے، ہر سننے والی آمین کو قبول کر لے، ہر بہنے والی آنکھ کو قبول کر لے، ہر سسکنے والی آہ کو قبول کر لے، ہر لرزتے ہوئے ہونٹوں کو قبول کر لے، اور لرزتے ہوئے جسم کو قبول کر لے، 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 آمین۔